آج ایک خبر نے تہلکہ مچا دیا ہے میرے پاکستانی فوریکس جو ایکسچینج ہے، جو ریزروز ہیں ان کے فورن ایکسچینج کے، اب یہ دیکھیں کہ وہ کہاں پہ چلے گئے ہیں۔ آر بی آئی کے آنکڑوں کے انوسار بھارت کا فورن ایکسچینج ریزرو 709.41 بلین ڈالر ہوا۔ ایک ہفتے میں 8 بلین ڈالر کی بڑھت درج، سونے کا ریزرو 123 بلین ڈالر تک پہنچا۔ انڈیا کے فوریکس ریزرو ایک ہائیسٹ پوائنٹ پر اس وقت پہنچے ہوئے ہیں، جو ابھی تک ہمیں ریسنٹ پاس میں نظر آ رہے تھے اس سے کہیں زیادہ۔ دوسری جانب پاکستان کے کیا حالات ہیں؟ اور میں آپ کو کس طرح یہ بات بتاؤں کہ کس طریقے سے ہم نے ان دوست ممالک کو جا کر قرضے لینے کے لیے ان کے درخواستیں دیں۔ پھر یاد کیجئے ایک ڈبے میں ڈال کے یہاں سے نوادرات جو تھے، جو منرلز تھے، ان کو لے کر گئے تھے فیلڈ مارشل۔ وہاں ہم نہیں کہہ رہے، ایمل ولی خان کہہ رہے ہیں، دکاندار لگ رہا تھا، سیلز مین لگ رہا تھا آرمی چیف، اور انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ یہ بہت ہی بیہودہ کام کیا انہوں نے۔ کتنے برین واشڈ ہے پاکستانی، او جی ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے، چائنا ہمارا ساتھ ہے، ویسے خود کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹرمپ کو دیکھیے، ریئر ارتھ منرل دکھا رہا ہے اس کو جا کے پلیٹ پہ دکھا کے کہ دیکھو جی میرا ملک یہ ہے، بیچ رہا ہوں تمہیں، لے لو۔ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے مائی فیوریٹ پلا، مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، مائی فیوریٹ شہباز، یہ شراب شریف، کم آن کلین مائی شوز، ان دونوں کو بول رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک تشویشناک ٹرینڈ سامنے آ گیا ہے، جہاں چاول جیسی بڑی ایکسپورٹ کموڈیٹی کی برآمدات میں مسلسل اور نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ صرف ایک سال میں برآمدی ویلیو میں 47% ڈراپ۔ اندازہ ہے کہ پاکستان کو سالانہ کوئی 2 سے 3 ارب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ انڈیا کے پڑوس میں ہمیں، انڈیا میں رولز رائس جو ہے وہ بننے آئی ہے، انڈیا میں آئی فون والے آ کر کے بیٹھ گئے۔ یہاں پاکستان میں کیا حال ہے؟ میرا خیال ہے موضوع درہم برہم ہو جائے گا۔ لوڈ شیڈنگ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایٹم بم بنا کر کے ہم چوڑے ہو رہے ہیں۔ میں کس بات پہ اپنا سر پھوڑوں؟ اور اس وقت بھارت دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے، زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جو پاکستان سے بہت زیادہ۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو قرض لینے جاتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ ڈالروں کے بدلے ملک کا سودا کیا جا رہا ہے اور آج اس کا اعتراف بھی کر لیا گیا ہے۔ اور بھارتی معیشت بھی پاکستان سے بہت مضبوط ہے، اور دنیا میں مضبوطی کا پیمانہ مضبوط معیشت ہی ہے۔ کہ پاکستان کو 19% پر ٹریڈ ڈیل ملی ہے، انڈیا 18% میں یہ ٹریڈ ڈیل لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ایک ملک، اس کے پاس اتنا قومی خزانہ کہاں سے آیا، کیسے جمع کیا، اور پاکستان کے قومی خزانے کنگال کیوں پڑے؟ کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے۔ یہ کہتا ہے میں اور فیلڈ مارشل، وہ فیلڈ مارشل خفیہ طور پہ اور میں کھلے عام ممالک میں جاتے رہے، ڈالروں کی بھیک مانگتے رہے۔ بچہ جانتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے یار یہ کیا مطلب ہے یار؟ اب آپ یہ بتائیے پاکستانیوں نے جنہوں نے ٹرمپ کو اپنا باپ بنایا، پورے ٹائم انڈیا کو آنکھیں دکھائی، دیکھا ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے، دیکھا ٹرمپ نے وار رکوا دی، دیکھا ہم نے یہ کر لیا، ٹرمپ ہر بار عاصم منیر کو بلاتا ہے، دیکھیے ٹرمپ کے ساتھ ہماری کیا الائنس ہو گئی۔ ٹرمپ نے پاکستان پہ لگایا 19% ٹیرف، انڈیا پہ 18%، ان سے کم۔ ٹرمپ نے پاکستان کا ویزا کر دیا کینسل کہ ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں دے دی، بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ بنگلہ دیش کو بھی پاکستان کو بھی انڈینز کے لیے کھلا ہوا ہے، آئیے لیجیے پرماننٹ ریزیڈنسی۔ ٹرمپ نے منع کر دیا، ایڈوائزری دے دی امریکنز کو، پاکستان ٹریول مت کرنا، خطرناک دیش ہے، سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے۔ انڈینز یس گو ٹو انڈیا، واو۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈالر لیے، پھر ایسی خواہش آئی جن ملکوں سے ہم نے ڈالر لیے کہ ہمارے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے وہ پورا کرنے کا، لیکن آپ کو کرنی پڑتی۔ یاد کیجئے جب فیلڈ مارشل جا کر ملے تھے صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں، اور چامپیں کھائی تھیں، اور اس کے بعد پھر پے در پے پاکستان کی طرف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی رجیم نے کبھی کوئی اعلان کھڑکایا تو کبھی کوئی۔ اور جب ٹیرف لگانے کی بات آئی تو ٹرمپ نے انڈیا پہ 18% اور ہند پہ 19-20% ٹیرف لگایا ہوا ہے، ہم سے زیادہ۔ یہ ہے ان کی دوستی، یہ ہے ان کی حیثیت۔ ہلو فرینڈ، جے ہند، ہندوستان اسپیشل نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا، بھارت کے فوریکس ریزرو کو دیکھ کر پاکستان کافی پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ بھارت کے ودیشی مدرا بھنڈار میں ایسی تیز بڑھوتری درج کی گئی ہے کہ پچھلے کئی ریکارڈ ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ 23 جنوری کو سماپت سپتاہ کے دوران بھارت کے ودیشی مدرا بھنڈار میں 8 ارب ڈالر سے زیادہ کی بڑھوتری ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیش کا فوریکس ریزرو بڑھ کر 79.4 بلین ڈالر کے سروکالک اچ استر پر پہنچ گیا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس سے ایک سپتاہ پہلے بھی ودیشی مدرا بھنڈار میں 14.17 بلین ڈالر کی زبردست بڑھوتری درج کی گئی تھی، جو بھارت کی مضبوط ہوتی ارتھ ویوستھا کا سنکیت مانا جا رہا ہے۔ بھارتی ریزرو بینک دوارا شکروار کو جاری آنکڑوں کے مطابق 23 جنوری 2026 کو سماپت سپتاہ میں ودیشی مدرا بھنڈار 8.053 بلین ڈالر بڑھا ہے۔ لگاتار ہو رہی یہ بڑھوتری دکھاتی ہے کہ ویشوک انشچتاؤں کے بیچ بھی بھارت کی آرتھک استھتی مضبوط بنی ہوئی ہے۔ وہیں دوسری طرف پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف نے سویکار کیا ہے کہ وہ اور عاصم منیر بھیک مانگنے کے لیے الگ الگ دیشوں کا دورہ کر چکے ہیں۔ یہ بیان آپ سنیں،
خود سے ڈیسائفر کریں اس کو، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. علم ہے. میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل. کیا سمجھ آیا آپ کو؟ غور کیا آپ نے؟ یہ کہتا ہے میں اور فیلڈ مارشل، وہ فیلڈ مارشل خفیہ طور پہ اور میں کھلے عام ممالک میں جاتے رہے، ڈالروں کی بھیک مانگتے رہے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ڈالروں کی بھیک مانگتے ہیں تو پھر آپ کو دوسرے ممالک کی کچھ باتیں ماننی پڑتی ہیں، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور پھر ایسی بھی خواہشیں آ جاتی ہیں. ذرا سن لیں آپ کو پتا چلے گا. یہ اعتراف ہے کہ ہم نے ملک کا سودا ڈالروں کے لیے کر دیا ہے. میرے پاکستانیوں، آپ نے غور سے یہ والا پارٹ سننا ہے. میں 20 سیکنڈ کے بعد چلا رہا ہوں، صرف 19 سیکنڈ کی مزید ویڈیو ہے. تو اپنے عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آگے چلیں. بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو بعد میں ایسا کہیں سے کوئی خواہش آ جائے، جن سے ڈالر لیے ہوئے ہیں، بعد میں ان کی ایسا کوئی خواہش آ جائے، سنیں اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو، آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں. ایسی خواہش آ جائے جس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز بھی نہ ہو، پھر بھی آپ وہ کرتے ہیں. ایسا کیا ہوا ہے ابھی؟ ذرا سوچے نا، ایسا کیا ابھی حالیہ دور میں ہوا ہے جس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے لیکن ہم کر رہے ہیں؟ بورڈ آف پیس اور غزہ میں فوجیں بھیجنا. کوئی تیسری چیز سمجھ آتی ہے جس کا کوئی جواز نہ اور کی جا رہی ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ عمران خان کے حوالے سے بھی آپ اسی کو ایڈ کر سکتے ہیں کہ جی باہر سے ہی دباؤ ہے، یہ کہانی ڈالنے کی کوشش ہے. لیکن جیسا میں کہتا ہوں، اب یہ پورا بیان میں چاہتا ہوں کہ فوج کے تمام لوگ سنیں، عاصم منیر کو چھوڑ کے باقی سب سنیں، کہ جو بات میں کہتا ہوں کہ یہ شخص کمپرومائز ترین ہو گیا ہے اور اس سے اب ہر کام کروایا جائے گا. کیا آبردلی کے منہ سے یہی بات نہیں نکل آئی کہ ہم سے ہر کام کروایا جا رہا ہے؟ ذرا فوجی سنیں اب. یہ علم ہے. میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے، یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے، آپ اتنے بلین ڈالر دے دیں، آپ اتنے بلین ڈالر دے دیں. میں ان ممالک کا، دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنے عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور پھر بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو، آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جن. ہاں جی، ایسی خواہش آ گئی ہے جس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ ڈالر لیے، پھر ایسی خواہش آئی جن ملکوں سے ہم نے ڈالر لیے کہ ہمارے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے وہ پورا کرنے کا، لیکن آپ کو کرنی پڑتی ہے. اب میرا فوجیوں سے سوال ہے کہ یہ شخص اتنا کمپرومائز ہو چکا ہے، اس کا لائحہ اردلی اتنا کمپرومائز ہو چکا ہے کہ بیرونی خواہشیں جو آتی ہیں یہ انکار نہیں کر سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، دیکھیں میں تو تنقید کرتا ہوں نا، میں تو ان کا کرٹک ہوں بہت بڑا. اب یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. فوجیوں کو یہ سوچنا ہے، تمام فوجیوں کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کا باس اتنا کمپرومائز ہو چکا ہے کہ اب بیرونی خواہشیں جو آتی ہیں، ایسی خواہشیں، کوئی عام بات نہیں کہ چلیں پاکستان تھوڑا بہت کمپرومائز کر لے، ایسی خواہشیں جن پہ عمل درآمد کا کوئی جواز بھی نہیں ہے. چلو اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو وہ بھارت سے مل کے ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا دوبارہ. یہ کہہ رہا ہے ایسی خواہش آئی ہے اس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، لیکن ہمیں پوری کرنی پڑ رہی کہ شرمندگی کے عالم سے دنیا سے. تو یہ اب جنرل باجوہ کو دیکھ لیں، آج کل چوری چھپے چوروں کی طرح منہ چھپاتے ہوئے یورپ کے ممالک میں، اور وہاں گمنام قسم کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس میں خفیہ انداز میں کھانا کھا کے بھاگنا پڑتا ہے. یہ خواجہ آصف کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ابھی، باہر جانے پر لوگ اس کے منہ پر وہ باتیں کہہ رہے تھے جو یہاں الفاظ دہرائے نہیں جا سکتے، جو فرانس میں جنرل باجوہ کو سنائی گئی. تو یہ طاقت، ابھی تو طاقت میں یہ حال ہے. ذرا سوچیں کہ جب یہ طاقت سے نکلیں گے تو لوگ ان کا کیا حال کریں گے. دیکھیں اس صورتحال میں یہ کس لیول پر گرے ہیں. میں آپ کو ابھی یہ شہباز شریف کی تقریر کا بتاتا ہوں، بڑی اہم. آج جو اس نے شہباز شریف نے باتیں کی ہیں، اس میں سب سے اہم نقطہ تھا کہ دنیا کے مختلف ممالک کے خفیہ دورے کیے ہیں، بتا نہیں سکتے، اور 7 فیلڈ مارشل بھی. یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے اسرائیل کے دورے کے متعلق آپ کو پتا ہے بڑی ملاقاتیں، باتیں، ان سے پیکج مانگنے کے دعوے سوشل میڈیا پہ آتے رہے. اب شہباز شریف کی تقریر کے تناظر میں اس کی ساری باتیں سنیں. یہ پورا ایک اعتراف جرم تھا کہ ہم نے معیشت کو اس حد تک گرایا، تباہ کیا، دیوانیہ کیا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی تباہ کی. خان کی حکومت گرانے کے بعد جو بربادی کی وجہ کیا تھی کہ ہمیں غزہ میں امن بورڈ میں شمولیت اختیار کی. یہ خود کہہ رہا ہے کہ ایسے کام کرنے پڑ رہے ہیں جو ایک ریاست کے طور پر ہم تسلیم نہ کرتے.
لیکن آپشن کوئی نہیں. اور یہ 3 سال سے ہم آپ کو بتاتے رہے کہ یہ خان کی حکومت گرا کے معیشت کو اس حد تک گرائیں گے, خود کہیں گے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں, ہم کیا کریں, اسرائیل کے پاس تو ہمیں جانا پڑ رہا ہے, ہم دیوالیہ ہو گئے. یہ خود کہہ رہے ہیں ہم عرب ممالک کے پاس جاتے ہیں, وہ آگے سے مدد نہیں کر, مدد کیسے کریں وہ,